تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 25 اور 26 اس وقت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 22 کے اندر توحید اور رسالت کا تذکرہ دلائل کی روشنی میں آ چکا ہے۔ قرآن پاک کا بنیادی مقصد اور اصل موضوع توحید، اللہ کی وحدانیت کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا، اور تمام نبیوں کی رسالت کے ساتھ خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو دلائل کی روشنی میں بیان کرنا۔ تو نبی کی رسالت کو قرآن پاک کے معجزے کی شکل میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سمجھانے کے دو طریقے ہیں، جس کو ترغیب اور ترہیب کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کا یا تو خوف اور اس کا ڈر بٹھا کر کے عمل کرانا، یا کسی چیز کا انسان کو لالچ اور اس چیز کی رغبت اور شوق کے اوپر اس کو آمادہ کرنا۔ یہ دونوں باتیں بھی پہلے گزر چکی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم قرآن کا مثل نہ بیان کر سکے، نہ کر سکو گے، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو خاص طور سے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی ڈرا کر کے عمل کرانے کی کوشش۔ اور اس کے بعد وبشر الذین آمنوا میں ترغیب دی گئی کہ اگر تم ایمان، اعمال صالحہ، نبی کی نبوت، قرآن کی سچائی کو اور ان ساری چیزوں کو مانو گے تو پھر یاد رکھو ایمان اور اعمال صالحہ کے کرنے والوں کے واسطے ایسی بشارتیں ہیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان میں سے ان کو کھانے کے لیے رزق اور پھل دیے جائیں گے۔ تو یہ لوگ یوں کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ پھل تو وہ ہیں جو اس سے پہلے بھی ہم کھا چکے ہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپس میں ہم شکل ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے، لیکن رنگ ذائقے کے اعتبار سے اور کلر کے اعتبار سے دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اور یہی نہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پر انسیت اور سکون حاصل کرنے کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نعمتیں ان سے کبھی چھینی نہیں جائیں گی، سلب نہیں کی جائیں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیش کے لیے ان نعمتوں کے اندر رہیں گے۔ یہ مضمون چونکہ بیان ہو چکا، اب اس کے بعد جو آیت نمبر 25 ہے اس میں ایک سوال کا جواب ہے۔ قرآن پاک نے مشرکین کو چیلنج کیا، اس زمانے میں بھی، آج بھی اور قیامت تک کے انسانوں کو، کہ اگر کسی کو قرآن میں شک ہے، شبہ ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت آیت کے چند ٹکڑے بنا کر کے لے آؤ، ہم بھی مان لیں گے کہ واقعی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ آج تک بڑی بڑی
ہستیاں، بڑے بڑے اہل علم اور بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر گزر چکے جنہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے، اور قرآن پاک کے مثل تو کیا اس کے پاسنگ بنانے کے بھی وہ لوگ ہم پلہ اور برابری نہ کر سکے۔ اب جب آپ جانتے ہیں کہ کوئی انسان کسی چیز کا مقابل پیش نہیں کر سکتا تو پھر وہ ذاتیات پر اتر آتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے وہ نقص اور عیب نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ مشرکین سے، کفار سے قرآن کا مثل تو نہ بن سکا، تو انہوں نے قرآن پاک کو ہلکا اور اس کو گھٹیا ثابت کرنے کے لیے ایک اوچھی حرکت انہوں نے کی۔ کہنے لگے جی اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو کہیں بھلا اللہ کے کلام میں مکھی، مچھر، مکڑی اور اس طرح کی جو حقیر اور ادنیٰ درجے کی مخلوق ہے اس کا ذکر نہ آتا۔ چونکہ اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں، احکم الحاکمین ہیں، تو ان کی زبان پر ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نام آنا گویا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک طریقے سے بے ادبی ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی مذاق اڑایا، چونکہ وہ پڑھے لکھے سمجھتے تھے اپنے آپ کو، اور مشرکین کو یقین دلانے کے لیے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں کہیں مکھی کا ذکر ہے، کہیں چیونٹی کا ذکر ہے اور کہیں مکڑی کا ذکر ہے، حقیر شے کا ذکر ہے اس کے اندر، تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ اپنے دماغ سے ایک سوال اور ایک دلیل انہوں نے گھڑی، تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے یہاں پر دیا ہے آیت نمبر 25 کے اندر۔ فرمایا کہ مثال جو ہے وہ ہمیشہ ممثل لہو کے مطابق دی جاتی ہے، مثال متکلم کی شان کے مطابق نہیں بلکہ مخاطب کی رعایت کے ساتھ دی جاتی ہے۔ مخاطب جس درجے کا ہوتا ہے اسی درجے کی مثال دی جاتی ہے۔ مخاطب اگر اعلیٰ ہے، عظیم المرتبت ہے، تو اس کی مثال عظیم المرتبت سے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جس کے ساتھ مشابہت ہے، اگر وہ بہادر ہے اور طاقت والا ہے تو اس کو اس کی مثال شیر کے ساتھ دی جاتی ہے، جیسے زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے۔ لیکن اگر مخاطب انتہائی کمینہ اور گھٹیا اور ذلیل ہو تو پھر مثال بھی تو ایسی ہی دی جائے گی، کیوں جی سیدھی بات ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ پر اللہ نے کفار کے بارے میں فرمایا انہم الا کالانعام، یہ تو صرف چوپایوں کی طرح ہے، جیسے 4 پیر والا جانور اس کو کھانا پینا سونا اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں، ایسے یہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ مثال وہ دی ہے جو اس کے حال کے مطابق ہو اور مقصود کو اچھی طرح واضح کر دے۔ تو یہ بات کہ قرآن پاک میں اس طرح کی گھٹیا مثالیں کیوں دی گئی ہیں، اس سے قرآن پاک میں نقص نکالنا، عیب نکالنا، یہ سوال اور یہ اعتراض ان کا غلط تھا، اس کا جواب اللہ نے دیا ہے ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ رب العزت اس بات سے نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے، فما فوقہا، یا اس سے اوپر، یعنی مچھر سے جسم کے اوپر ہو، یعنی مچھر تو کم ہے، اس سے بھی اوپر ہو جیسے کہ مکھی ہے یا مکڑی، یا خساست کے اندر اس سے بھی گھٹیا مخلوق ہو، مچھر سے بھی، تو اللہ رب العزت اس بات سے قطعاً نہیں شرماتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثال کا اصل مقصد ہے بات کو واضح کرنا، اور جس مثال سے بھی بات واضح ہوگی وہ مثال دی جائے گی۔ اب دیکھیے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی خدا مانتے ہیں، قرآن پاک نے ان کی مثال مکڑی کے جالے کے ساتھ دی ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا اور معبود مانتے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی جالے کی طرح ہے، اتخذت بیتا، کہ مکڑی اپنا گھر بناتی ہے
اور وہ اس کی کائنات اور دنیا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر کائنات میں اور دنیا میں اگر کسی کا ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہے۔ جالا ہوتا ہے نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ہوا کے جھونکے سے ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑا سا وزن اس کے اوپر رکھ دو تو وہ ٹوٹ کر کے نیچے گر جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنی بہترین مثال ہے کہ ان کے بودے اور کمزور ہونے کے اندر اللہ رب العزت نے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور مخلوق کو خدا مانتے ہیں، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ان کی مثال بعینہ ایسی ہے جیسے کہ کوئی مکڑی کے گھر کو گھر سمجھ کر کے اس کے اوپر بھروسہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بیکار انسان کون ہوگا؟ مکڑی کا جالا تو بالکل انتہائی گھٹیا اور کمزور شے ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ کمزور وہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا رہے ہیں۔ تو کتنی بہترین مثال تھی۔ اب یہاں پر کوئی سوچے کہ بھائی شیر اور ہاتھی یا کسی اور کے مکان کے ساتھ مثال دی جاتی تو مثال فٹ نہ بیٹھتی۔ مثال دینے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مخاطب کس درجے کے اندر ہے، جس درجے کے اندر وہ ہوتا ہے اسی درجے کی مثال دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مثال دی جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ فرماتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے غیر کی، یہ سب کے سب مل کر کے ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دیں۔ اللہ نے تو آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند بنایا، سورج بنایا، سارا نظام بنایا، اس لیے وہ تو عبادت کے لائق ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی بھی کوئی انسان پوجا کرتا ہے، سب مل کر کے اگر ایک مکھی بنانا چاہیں، اللہ کا دعویٰ ہے، چیلنج ہے کہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ آگے مکھی کے بارے میں مثال دی کہ بنانا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ مکھی کو ہم نے بنایا ہے، مچھر کو ہم نے بنایا ہے، اگر یہ مکھی ان بتوں کے سامنے سے اس چڑھاوے کو جس کو یہ چڑھاتے ہیں اٹھا کر کے منہ میں چھین کر کے لے جائے، کتنی گھٹیا مثال آپ دیکھیے۔ اتنے کمزور ان کے دماغ کو کھولنے کے لیے ایک مثال دی اللہ نے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر یہ مکھی اس چیز کو چھین لے جس کو یہ ان کے سامنے رکھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، تو فرماتے ہیں کہ اس سے بھی یہ واپس نہیں چھین سکتے، وہ اڑ کر کے چلی جائے گی، یہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اتنی بے بسی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے اور ڈشیں رکھی جاتی ہیں، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، مکھی اس کو لے کر کے چلی جاتی ہے، تو کیا وہ اس کو چھین لیتے ہیں؟ ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، اللہ نے فرمایا جو طالب ہیں اور مطلوب ہیں دونوں ہی گھٹیا درجے کے کمزور ہیں۔ اب اس مثال سے جو عقل مند ہیں ان کی تو بات عقل میں آ گئی کہ واقعی یار پوجنے کے لائق، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کی پوجا کرنا جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان کے سامنے کچھ رکھ دیں تو وہ کھا نہیں سکتے، کھانا تو دور کی بات، اگر کوئی چھین کر کے لے جائے، کتا، بلی، مکھی، مچھر تو اس کو واپس نہیں چھین سکتے، ایسوں کی پوجا کرنا کوئی بات عقل میں نہیں آتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ مثالیں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کے نہیں دی، اللہ تو واقعی عظیم ہے، بڑے ہیں، مخاطب کو سامنے رکھ کر کے مثالیں بیان کی ہیں کہ کتنے گھٹیا ہو تم جو اللہ کو چھوڑ کر پھر ایسی چیزوں کی عبادت اور پرستش کرتے ہو۔ تو مشرکین نے خام خواہ اپنی اپنی گھوڑے دوڑائے، اور یہ اعتراض نہیں ہے بلکہ اس کو یوں کہہ دیجئے جان بوجھ کر کے بے وقوف بنانا۔ آدمی سمجھتا ہے کہ یار بات میں دم نہیں ہے، لیکن چلو
کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو عیب اور نقص نکالا جائے۔ دیکھو نقص نکالنا اس دنیا میں سب سے آسان کام ہے، سمجھے نہیں؟ کچھ کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ ایک مصور، اس نے ایک مرتبہ ایک تصویر بنائی اور تصویر بنا کر کے اس نے راستے کے چوراہے کے اوپر رکھ دی اور اس نے یہ کہا کہ اگر میری تصویر میں کوئی نقص ہو، عیب ہو تو ذرا مطلع فرما دے۔ اگلے دن جب وہ گیا تو اس نے دیکھا اتنے نشان اس کے اوپر لگے ہوئے تھے، تصویر نظر ہی نہیں آ رہی تھی، ہر ایک نے اس میں کچھ نہ کچھ غلطی نکالنے کی کوشش کی، تصویر چھپ گئی اور اس کے اوپر نشان لگا دی، یہ غلطی، یہ غلطی، یہ غلطی۔ وہ بڑا مایوس ہوا، میں نے زندگی بھر محنت کی، اتنی بہترین پینٹنگ تصویر میں نے بنائی اور اس کے اندر نقص نکال دی۔ مایوسی کی حالت کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک عقل مند، ایک حکیم کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان لگتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے بڑی محنت کی تھی اور اس طرح میں نے ایک تصویر بنا کر کے یہاں رکھ دی اور میں صبح آیا تو دیکھا تو تصویر تو چھپ گئی، اتنے نشان اس کے اوپر لگا رکھے ہیں، نقص نکال رکھے ہیں کہ اصل تصویر ہی چھپ گئی۔ اس نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس مرتبہ ایک تصویر اور بنا کر کے کہہ دے کہ جس جگہ اس کے اندر نقص ہے اس نقص کو واضح کر کے دوسری تصویر بنا کر کے رکھ دی جائے تاکہ پھر میں اس کی اصلاح کر دوں۔ چنانچہ جب اس نے وہ دوبارہ تصویر بنا کر کے رکھی اور کہا کہ اگر اس میں کوئی نقص ہے تو پلیز اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے بلکہ دوسری اس سے بہتر بنا کر کے وہ یہاں پر رکھ دے تاکہ میں بھی اپنی اصلاح کر سکوں۔ تو پھر ایک ہفتہ گزر گیا، مہینے گزر گئی، کسی کی ہمت ہی نہ پڑی، کیونکہ بہتر بنانا تو مشکل ہے نا اور نقص نکالنا آسان تھا، پینسل سے نشان لگا دیا اس کے اوپر۔ تو دنیا کے اندر سب سے آسان کام کیا ہے؟ کسی بھی چیز کے اندر عیب اور نقص نکالنا۔ مشرکین سے قرآن کا جواب نہ بن سکا، ایک آیت نہیں بنا سکے، تو پھر قرآن میں تلاش کرنے لگے یار کوئی ایسی بات ہاتھ لگے جس سے نقص نکالا جائے، تو اور بھی کچھ ہاتھ نہ لگا، کہنے لگے یار اس میں مکھی کا ذکر ہے، کہیں مکڑی کا ذکر ہے، کہیں اس کا ذکر ہے، اور اپنے گمان میں انہوں نے سوچا بہت بڑا اعتراض ہم نے کیا ہے۔ اللہ نے اس کو 1 منٹ کے اندر اڑا دیا کہ بے وقوفوں، مثال ہمیشہ اس انداز سے دی جاتی ہے مخاطب کی رعایت کر کے، جو جس درجے کا ہوتا ہے اس کو اسی درجے کے ساتھ مثال دی جائے گی۔ اللہ کو چھوڑ کر تم غیروں کی پوجا کرو اور پھر تمہاری بڑی بڑی مثالیں کیسے بیان کی جائیں گی؟ تم تو چوپائے ہو، بلکہ اس سے بھی کم، تمہاری مثال تو اس مکھی کی طرح ہے جو بالکل اگر کسی کے سامنے سے اٹھا کر کے لے جائے تو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو پودے اور ہلکے پن ہونے کے اندر مکڑی اور مچھر اور مکھی سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ نے وہی مثالیں بیان فرمائی تو اس کا جواب دیا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ مکھی یا مچھر یا اس سے بھی کوئی اور چیز ہو جسم کے اعتبار سے اس سے ہلکی یا اس سے زیادہ، ان مثالوں کو بیان کرنے سے اللہ نہیں شرماتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس یاد رکھو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یقیناً یہ سب باتیں حق اور سچ ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ یوں کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ نے ان مثالوں سے کس چیز کا ارادہ کیا ہے، کیا چاہتے ہیں اللہ؟ ہم بتاتے ہیں اللہ کیا چاہتے ہیں، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ ان مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اعتراض کریں گے اور اعتراض کر کے اللہ رب العزت ان سے توفیق چھین لیں گے، ہدایت کی گمراہی میں پڑیں گے، جیسے کہ بہت سے لوگوں نے اعتراض کی۔ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ اس کے ذریعے سے توفیق چھین لیتا ہے، چنانچہ بہت سے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے ایمان کی، وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں کہ واقعی مثال بالکل فٹ ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ فرماتا ہے
اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ فاسق اس کو کہتے ہیں جو حد سے زیادہ تجاوز کرے۔ عربی زبان کے اندر فسقت الرتبۃ عن القشر ایک جملہ ہے، محاورہ ہے کہ گٹھلی جب بیچ میں سے نکل کر کے کھدک کر کے بھاگ جائے تو اس کو فسقت الرتبۃ عن القشرہ، کھجور ہوتا ہے اس کو جب اس طرح دباتے ہیں تو گٹھلی نکل کر کے باہر بھاگ جاتی ہے، وہ رہ جاتا ہے، وہاں سے فاسق کو لیا گیا ہے۔ ایسے ہی جو فاسق ہوتا ہے وہ بھی دین سے اسی طرح بدک کر کے بھاگتا ہے، دین کی باتوں سے ادھر ادھر منتشر ہوتا ہے۔ تو فاسق کے 3 مفہوم شریعت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ فسق کا وہ ہے کہ انسان گناہ کرے صرف، لیکن بشریت کے تقاضے سے پھر انسان سیدھے راستے پر آ جائے، یہ سب سے کم درجے کا فسق ہے کہ انسانیت کے ناطے سے گناہ کر لیا پھر توبہ کر کے پھر سیدھے راستے پر آ گئے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر انہماک جس کو کہتے ہیں، گناہ رچ بس جائے، گناہ کرنے کی عادت اس کی بن جائے، لیکن ایمان اس کے اندر ہوتا ہے، ایمان ابھی خارج نہیں ہو۔ تو پہلا درجہ ہے تغابی، اور دوسرا درجہ ہے انہماک، اور تیسرا درجہ ہے جحود، کہ انسان اس درجے پر فاسق ہو جائے کہ حق بات کو جھٹلانے لگے، انکار کر دے حق بات کا۔ سمجھے نہیں؟ یہ درجہ فسق کا آخری درجہ ہے، اور اب انسان فاسق کے ساتھ ساتھ کافر بھی ہو جاتا ہے۔ تو 3 درجے ہیں فسق کے، ایک درجہ ہے پہلا، دوسرا درجہ ہے اس سے دوسرا، اور تیسرا درجہ ہے آخری اور لاسٹ درجہ جس سے انسان ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں پر فاسقین سے مراد وہی ہے آخری درجہ، کہ جو لوگ قرآن کی آیتوں میں نقص نکالتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، حق کو باطل بناتے ہیں اور باطل کو حق دکھاتے ہیں، حق بات کو جھٹلانا، انکار کرنا، فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس کے ذریعے سے فاسق لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی بالکل کفر کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی بھی حق بات کو انسان اگر جھٹلائے گا یا اس کا مذاق یا استہزاء کرے گا تو اس سے انسان فاسق و کافر ہو جاتا ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ باقی صرف گناہ اگر اس سے ہو جائے اور دل کے اندر ندامت ہو تو اگرچہ فسق تو کہیں گے لیکن ایمان سے بندہ خارج نہیں ہوتا۔ بہرحال جو مشرکین کا اعتراض تھا اس کا جواب یہاں پر دیا گیا ہے، آگے کل انشاءاللہ اس سے آگے آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو قرآن اور سنت اور ان تمام باتوں پر دل سے عمل پیرا ہونے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا